1264 میں منگولوں کا خان بننے کے بعد قبلائی خان نے اپنے دادا چنگیز خان کے خواب کو پورا کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ منگولوں کا ماننا تھا کہ اس زمین پر حکومت صرف منگولوں کی ہے۔ ان کے اس یقین نے انہیں جاپان پر حملے کے لیے آمادہ کیا۔ منگول سلطنت کے اس دوسرے سیزن کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم منگول سلطنت کے جاپان پر حملے کی داستان بیان کریں گے۔ جاپان پر قبلائی خان کے حملے کی ایک بڑی وجہ 1220 سے 1260 عیسوی کے درمیان جاپانی بحری قزاقوں کے کوریا پر حملے تھے۔ جاپانی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے منگولوں نے 1259 عیسوی میں کوریا کو فتح کر کے اسے منگول سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جاپانی منگولوں کے اصل دشمن یعنی کہ سنگ سلطنت سے تجارت کرتے رہے۔ 1260 عیسوی میں قبلائی خان نے جاپان میں اپنا پہلا سفیر بھیجا اور جاپانیوں کو اطاعت قبول کرنے کا کہا، لیکن جاپان نے منگول خان قبلائی کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ظاہر ہے منگول خان کو انکار کرنا کوئی معمولی بات تو نہ تھی۔ قبلائی خان نے جاپان پر پہلے حملے کے لیے فوجیں تیار کیں۔ جاپان نے کوریا میں بغاوت کروانا چاہی تاکہ منگولوں کے جاپان پر حملے کی تیاریاں سست پڑ جائیں، لیکن منگولوں نے کوریا کی اس بغاوت کو کچل ڈالا۔ ادھر جاپان میں ہوجو ٹوکومونی نے سامورائی جنگجو کیوشو جزیرے پر روانہ کیے۔ منگولوں نے جاپان پر پہلا حملہ 1274 عیسوی میں کیا۔ منگولوں نے سب سے پہلے جاپانی جزیرے ایکی اور سوشیما پر حملہ کیا۔ یہاں جاپانی سامورائی واریئرز نے منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آخر فتح منگولوں کو ہی حاصل ہوئی۔ ان دونوں جزیروں کو فتح کرنے کے بعد منگول نومبر کے شروع میں کیوشو ہیکیٹا بے کے ساحل پر پہنچے۔ جاپانی ساحل پر صرف 3500 جاپانی سامورائی جنگجو تھے، جن کا اس سے پہلے باہر کی دنیا سے کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، اور انہیں زیادہ جنگی چالوں کا بھی تجربہ نہیں تھا، لیکن جاپانی منگولوں کی طرح تیر اندازی اور گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ حملے کی ابتدا میں سامورائیوں نے تیر چلائے، جس کے جواب میں منگولوں کی طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر منگولوں نے جنگی آلات بجاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ جنگ کی شروعات میں جاپانی بڑی بے جگری سے منگول حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ منگولوں کے لیے ساحل پر حملہ مشکل کھڑی کر رہا تھا۔ کچھ تاریخی دستاویزات کے مطابق منگولوں نے ابتدائی حملے میں بارود نما ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا، جس سے کہ بہت سے جاپانی مارے گئے اور منگول سامورائی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لیکن آگے سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کا راستہ روک لیا۔ سامورائی تیر اندازوں نے منگولوں کو نہ صرف روک دیا بلکہ ان کی شدید تیر اندازی سے یوان کمانڈر لیوفو شانگ مارا گیا، جس کے بعد منگولوں نے پسپائی اختیار کی اور واپس منگولیا کا رخ کیا۔ جاپانی تاریخ کے مطابق واپس جاتے ہوئے منگول لشکر کا سامنا ایک سمندری طوفان سے ہوا، جس کی تباہی سے آدھے سے زیادہ منگول لشکر سمندر میں غرق ہو کر مارا گیا۔ 1275 عیسوی میں قبلائی خان نے ایک اور سفیر جاپان بھیجا، لیکن اب کی بار جاپانیوں نے قبلائی خان کے سفیر کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے منگولوں کی طرف سے ایک اور حملہ یقینی تھا۔ 1279 عیسوی میں قبلائی خان نے چین کو فتح کرتے ہوئے اپنے دادا چنگیز خان کا خواب پورا کر دیا۔ چین کی فتح کے بعد قبلائی خان کی فوج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قبلائی خان نے چین سے فوج، جنگی جہاز اور رسد کا ایک بڑا ذخیرہ جاپان پر حملے کے لیے تیار کروایا۔ ادھر جاپان میں ہوجو ٹوکومونی چین کی فتح کے بعد فوجی تیاریاں کرنے لگا۔ فوجی تیاریوں کے بعد اس نے ہیکیٹا بے کے ساحل پر 20 کلومیٹر تک ایک نئی حفاظتی دیوار بنوائی۔ 1281 عیسوی میں قبلائی خان جاپان پر حملے کے لیے تیار تھا۔ قبلائی خان کے اس دوسرے حملے میں منگول لشکر کی تعداد 1,00,000 تھی، جو کہ 2 حصوں میں تقسیم تھے۔ پہلے حصے میں 40,000 کی فوج تھی، جو کہ منگول، کھیٹینز اور کورین سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ دوسرا 60,000 فوج کا حصہ فتح کیے ہوئے چین سے تھا۔ منگولوں کے اس دوسرے حملے میں پہلے فوجی دستے نے 1281 عیسوی میں جاپانی جزیرے ایکی پر حملہ کیا اور 2 ہفتوں کے محاصرے کے بعد منگولوں کا اس جزیرے پر قبضہ ہو گیا۔ جب منگول فوج جاپانی ساحل کیوشو پہنچی تو اب کی بار انہیں ساحل پر مضبوط دیواروں اور پہلے سے زیادہ سامورائی فوجوں کا سامنا کرنا پڑا۔
جولائی کے آخر میں منگول فوج کا دوسرا حصہ بھی آ پہنچا جو کہ چینی سپاہیوں پر مشتمل تھا جن کا اس طرح کے دشمن سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ منگول لشکر میں زیادہ تعداد چینیوں کی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ کورین بھی تھے اور ان کے درمیان باہمی روابط کے لیے زبان ایک بہت بڑا مسئلہ تھی۔ جون کے آخر اور اگست کے شروع میں یوان فوج مکمل طور پر جنگ میں مصروف تھی۔ رات کے اندھیرے میں جاپانیوں نے چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر منگولوں کے رسد والے بڑے جنگی جہازوں کو بارود سے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ 15 اگست 1281 عیسوی میں پہلے کی طرح ایک اور سمندری طوفان آ پہنچا۔ اب ایک طرف جاپانی سامورائی اور دوسری طرف سمندری طوفان تھا۔ 15 اور 16 اگست کو منگول فوج سمندری طوفان سے بچتا بچاتا واپس چلا گیا، لیکن اس طوفان میں چینی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ سمندر میں غرق ہو گیا اور منگولوں کا جاپان کو فتح کرنے کا خواب پھر کبھی پورا نہ ہو سکا۔ منگولوں کے جاپان پر حملے نے انہیں شدید معاشی نقصان پہنچایا۔ 1281 عیسوی میں کبلائی خان کی بیوی چابی کی موت ہو گئی اور 1286 عیسوی میں کبلائی خان کا بیٹا بھی مر گیا۔ ان دونوں کی موت کے بعد کبلائی خان نے حکومت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی اور وہ مسلسل شراب پینے لگا۔ جاپان کے بعد ویتنام، برما اور جاوا پر کبلائی خان کے حملے بھی ناکام رہے کیونکہ وہاں کے گرم موسم اور جنگلات نے منگول گھڑ سواروں کو زیادہ دیر ٹکنے نہ دیا۔ ان تمام ناکامیوں کے بعد کبلائی خان کو تبت اور اپنے کزن کائیڈو اور نویان کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1294 میں کبلائی خان کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد یوان کے تخت پر اس کا پوتا تیمور الجائتو تخت نشین ہوا اور عظیم منگول سلطنت مختلف ٹکڑوں میں بکھر گئی۔